قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ میرا رب فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ایسی ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور پہلے والوں کو جس طرح تکلیفیں آئیں تمہیں نہیں آئیں گی؟ ان کو ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول نے بھی اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی یہ کہہ دیا، یہ کہنے لگ گئے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ تم اگر یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں، ہاں یوں ہی ہم ساری منزلیں طے کر لیں گے، جس کا جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ آزمایا جائے گا، اتنے امتحانات سے گزارا جائے گا۔ آج اے نوجوانوں تمہارے امتحان کا وقت قریب آنے والا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ امتحان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ورنہ ہواؤں کی کیڑے مت بننا۔ آج ہوا ان کی چل رہی ہے تو ان کی جے جے کریں گے، کل ان کی چل رہی ہے ان کی جے جے کریں گے۔ ایمان والوں کی یہ معیار نہیں ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ ہر آندھی میں ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ خالد بن ولید کو یاد کرو، ایک لشکر لے کر کے وہ ایک علاقے میں گئے تھے۔ توجہ ہے نوجوانوں، ہم میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں، جو جیسا ہے وہیں جمع رہے ہیں، کیونکہ یہ محفل رسول ہے، محفل رسول ہے۔ ظاہر سی بات ہے کھڑے ہونے والے وہ بھی اتنا ثواب حاصل کریں گے، بیٹھے ہوئے بھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے لا یستوی القاعدون، یعنی بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے لوگوں کے برابر نہیں ہوتے۔ خیر بات یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن اس طرف رکھیں۔ خالد بن ولید اس عظیم مجاہد کی بات کر رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک لشکر لے کر، نوجوانوں کا لشکر تھا، ایک عیسائی قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد اندر سخت لوگ تھے، مقابلہ کر رہے تھے لیکن قلعہ فتح نہیں۔ اب اندر والوں نے یہ مشورہ کر لیا، جو بڑا راہب تھا، پادری تھا، کہا یہ خالد بن ولید ہے، اس سے لڑنا آسان نہیں ہے، یہ جہاں جاتا ہے فتح کے جھنڈے گاڑ کر آتا ہے۔ اس نے جو گرو گھنٹال تھا سب کو جمع کیا اور کہا میں ایک طریقہ ڈھونڈا ہوں، اس کے ذریعے سے ان کے اوپر ہم کامیابی حاصل کر لیں گے۔ سب نے کہا ہم اتفاق کرتے ہیں۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ گرو نے کہا، پادری نے کہا یہ بیٹھائے یہ سب چیزیں محفل رسول کے آداب نہیں، جو لوگ بیٹھا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو جہاں ہے جس حالت میں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ اگر کھڑے ہونے میں دقت محسوس کر رہے ہیں میں بھی کھڑا ہوتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے سب جوان ہیں، صبح تک کھڑے ہونے کو تیار ہیں، اور ہم بھی کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب ٹھیک ہے، اب کوئی کسی کو بٹھائے بھی نہیں، کوئی کسی کو کھڑا بھی نہ کرے۔ درود پاک پڑھ لیجئے ایک بار، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مجھے پتا ہے مفتی صاحب، میں یہ آپ کو بتا دوں ہر جلسے میں یہ حال ہم دیکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کرسی پہ بیٹھے رہتے، کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتے، وہ ہنگامہ کرتے رہتے، ادھر سے نہیں دکھ رہے ادھر سے نہیں دکھ رہے، اور آس پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ اڑچن سمجھتے ہیں کہ یہ بیچ میں حائل ہو گئے۔ لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں الحمدللہ ہماری وہ قوم ہے، مجھ جیسے ایک نکمے، میں ایک غلام اور خادم ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے وہ بیچ میں کسی کو برداشت نہیں کر پاتے، تو یہ اپنے رسول اور اپنے درمیان کسی اور کو کیوں برداشت کر سکتی ہے؟ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ ہم غلاموں کے لیے ان کے جذبات ہیں تو رسول کے لیے جذبات اور ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह वो इश्क अभी सलामत है, इसीलिए तो हम घूम रहे हैं। अगर मरे होते तो मुर्दों को कौन खिताब करता। जिंदगी अभी बाकी है और हमें उम्मीद भी बाकी है, उम्मीद बाकी है। खुराफात आ गई है, मुझे पता है, गलत काम बहुत आ गए हमारे मोहल्ले में। मुझे सुबह से बताया गया बहुत सारे, ये एक मोहल्ले का अलमिया नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं शहरों के शहर नशे में तबाह हैं, बर्बाद हैं, लेकिन साथ में मुझे इस बात का यकीन है हुजूर की ये उम्मत गुनहगार तो हो गई है लेकिन गद्दार नहीं है। क्या बात है, बहुत हुजूर की गद्दार नहीं है। आज भी अगर इनसे कह दो, चाहे वो किसी भी तरह का अमल रखता हो, हुजूर की इज्जत की बात आई तो अपनी गर्दन लेकर हाजिर होने को तैयार सुभान अल्लाह है या नहीं मेरी इस बात पर। सुनो, खालिद बिन वलीद जब किले का मुहासरा कर चुके हैं, ईसाई पादरी ने अपने सारे साथियों से कहा हम इनको 3 दिन का टाइम देते हैं कि हम इनको सुलह करने की बात करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, ये अपने नौजवान साथियों को लेकर बाजार से गुजरते हुए आ जाए, अगर सही सलामत इनके सारे फौजी आ गए हम किले की चाबियां दे देंगे। सारे ईसाइयों ने पूछा क्या करना क्या चाहते हो। उस पादरी ने कहा मुल्क की मशहूर खूबसूरत लड़कियों को और जरो जवाहरात को मैं रास्ते पर बिछा दूंगा, नंगी लड़कियों को खड़ा कर रखूंगा, जब खालिद बिन वलीद की फौज यहाँ से गुजरेगी, नौजवान है, नफ्स भड़कता है, और इस तरह से एक नौजवान को खरीदने के लिए 2 ही चीजें होती हैं, एक औरत है, दूसरी दौलत है, और नौजवान इसमें फिसल जाता है। मैं जानता हूं कि जब ये दोनों चीजें सजा कर रख दी जाएं, खालिद बिन वलीद के ये लश्करी टूट पड़ेंगे औरतों पर और दौलत पर, हम आसानी से इन पर काबिज हो जाएंगे। सबने वाह वाह किया, तालियां बजाई, और पादरी आकर खालिद बिन वलीद से कहता है हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे मुकाबला नहीं करना चाहते, आप 3 दिन के बाद अपने लश्करियों को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए आ जाइए, सही सलामत अगर आप पहुंच गए तो किले की चाबियां आपके हवाले कर दूंगा। तवज्जो, खालिद बिन वलीद ने कहा मंजूर है, ये शर्त मैं इत्तेफाक करता हूं। वापस आए, अपने साथियों से कहा जंग नहीं करनी है, लेकिन एक ही शर्त उन्होंने रखा है, 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजर कर हमें जाना है, लेकिन कोई ना कोई हरबा तो होगा, कोई ना कोई साजिश तो होगी, हर चीज के लिए तैयार रहना। खालिद बिन वलीद अपने उन नौजवान लश्करियों से कह रहे थे ऐ नौजवानों तवज्जो से सुनना इस बात को, आज भी दुनिया ये सारे हरबों पर अमल कर रही है हमारे साथ, हमारे नौजवानों के साथ। खालिद बिन वलीद के 3 दिन गुजर गए, ईसाइयों ने अपनी तैयारियां खूब कर ली, बाजार में ओरियां लिबास में, आधे लिबास में नंगी लड़कियों को खड़ा किया, सरो जवाहरात दौलत के अंबार बिछा दिए। जब खालिद बिन वलीद के सिपाही मैदान में गुजरते हुए उस बाजार में आते हैं, पहला कदम रखा था, नजरें पड़ गई, खालिद बिन वलीद रुक गए, पलट गए, अपने लश्करियों से कहा वही आज मैं तुमसे कह रहा हूं। उन्होंने कहा था ऐ नौजवानों, ऐ रसूलुल्लाह के शहदाइयों, तुम्हारी इम्तिहान का दिन है, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है, अगर तुम्हारा कदम फिसल गया सुबह क़यामत तक तुम पर लानतों की फटकार होगी, और अगर जमा रहा सुबह क़यामत तक अल्लाह की रहमत के फूल बरसाए जाएंगे। नौजवानों ने पूछा करना क्या है हमें, आज कौन से इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका क्या है इस इम्तिहान में। खालिद बिन वलीद ने कहा कुछ न करना, बस अपने रसूल की सुन्नत पर अमल करना। कहा हम तो करते हैं, यहाँ क्या करना है। खालिद बिन वलीद कहते हैं मैंने मेरे मुस्तफा करीम को देखा है, जब रसूलुल्लाह मदीने के बाजार से गुजरते थे अपनी नजरें नीची करके जाते थे, आज तुम बाजार से जा रहे हो, बस इस सुन्नत पर अमल कर लो, अपनी हया की नजरें झुका कर चलना, फिर उसके बाद अल्लाह मालिक है। खालिद बिन वलीद के जोश और वलवले से भरी हुई ये तकरीर ऐसी असर कर गई, वो नौजवान 1-2 नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में थे, सर झुकाए बाजार से ऐसे चल रहे हैं। तारीख निगार कहते हैं वो इस तरह से चल रहे थे कि उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता, न इधर हिलाए न उधर
ہلائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، اور برابر اپنی نظریں زمین پر جھکائے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ وہاں وہ پادری صاحب انتظار میں تھے، بھٹک گئے ہوں گے، عورتوں سے بھڑ گئے ہوں گے، دولت جمع کر رہے ہوں گے، مگر یہ دیوانے ٹھکراتے ہوئے ہر دولت اور عریانیت کو اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ پادری سامنے آیا، قلعے کی چابیاں وعدے کے مطابق خالد بن ولید کی گود میں ڈال دیا اور کہا ایک بات بتاؤ اے خالد، ایک بات تو بتاؤ، یہ جو تم نے جماعت، یہ جو تم نے لشکر جمع کیا ہے سپاہیوں کا، یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں؟ ان کے دل ہیں یا نہیں؟ ان کی خواہشات ہیں یا نہیں؟ ان کے جسموں میں نفس ہے یا نہیں؟ ہم نے ملک کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں کو کھڑا کر دیا تھا، دولت کو بچھا دیا تھا، ان میں سے ایک بھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا۔ خالد بن ولید مسکرا کر جو جواب دیتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے نادان، اے عیسائی، ان آنکھوں کو تو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یا رسول یہ جو لوگ لائٹ کے قریب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہٹ جائیں، کرنٹ لگ۔ میرے عزیزوں، یہ جواب تھا ان آنکھوں کو دنیا کا حسن کیا دھوکہ دے سکتا ہے جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا۔ اور تاریخ نے بار بار یہ گمراہ کرنے کی کوششیں کی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں۔ قلیوبی میں ایک حکایت ہے، حضرت شہاب الدین قلیوبی نے لکھا ہے، 3 بھائی ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے، تینوں سگے بھائی تھے اور جوان بھی تھے۔ جوان زیادہ ہیں اس لیے خطاب کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کے لیے کوئی نصیحت نہیں، انسان ہے، نفس ہے تو سب کے لیے، سب کے لیے۔ 3 جوان قید میں آ گئے، بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ میرے دین میں آ جاؤ، میں سپاہی بنا لوں گا، وزیر بنا لوں گا، مگر وہ رسول اللہ کے غلام تھے، میرے آقا کے شیدائی تھے۔ کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیچ سکتے۔ توجہ ہے نوجوانوں، یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، دولت تمہیں دکھا کر، حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لعنت ہے ایسے تمہاری زندگی پر۔ پھر وہ کیسا ایمان والا ہے، کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو ہلکی چیز میں بیچ دیا؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں۔ کیا بات ہے، اگر محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے۔ 3 بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے اور ان کو آفر دیا گیا دین بدل لو، ہمارے دین میں آ جاؤ، چھوڑ دیں گے۔ سخت تھے، جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، کہا نہیں۔ کہا جلاد کو بلاؤ، کوڑے مارو، کہا تیار ہیں ہم۔ اتنا نہیں، بادشاہ اتنے غصے میں تھا، جلاد کو بلایا اور کہا ایک کڑھائی لاؤ، تیل ڈالو اور کھولاؤ۔ تیل ڈال کر کے کھولایا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا، ان تینوں میں سے بڑے بھائی کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا۔ چلتے ہوئے تیل کے اندر جب اس نوجوان کو ڈالا گیا تو فوراً دم زدن میں روح نکل گئی، شہید ہو گئی۔ 2 بھائی دیکھ رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی موت دیکھ رہے ہیں۔ یہ حالات آ گئے، یہ باتیں یاد رکھنا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دوسرے سے کہا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دوسرے نے کہا اب تو اور بھی تم نے سخت کر دیا امتحان، ہم تو اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور نہ ہی میرے شہید بھائی کو۔ بادشاہ نے دوسرے کو اٹھایا اور تیل میں ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، 2 شہید ہوئے۔ تیسرا جو تھا وہ 22 سال 25 سال کے بیچ کا تھا۔ یہ بھری جوانی ہے، انگارہ ہوتا ہے، ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دن ہمارے عیش کے ہیں۔ دنیا میں جہاں چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے دل دے بیٹھتا ہے، ماں باپ سے بھاگ جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہر اچھی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے۔ یہ عمر بڑی خطرناک منزل پہ آ جاتی ہے۔ اے نوجوانوں، جو اس عمر میں بچ گیا انشاءاللہ وہ آگے بھی بچ جائے گا۔
آگے بھی بچ جائے گا. 22 سال کا کھڑیل جوان ہے جس کے سامنے اس کے 2 بھائیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا. اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ اب پوچھا گیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا اس طرح تم 100 بار بھی تیل میں ڈالو گے تو میں یہی کہوں گا میرا رسول محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں یہی کہوں گا. بادشاہ اتنے غصے میں تھا, کہا کہ اس کو چیر دو, اس کو کاٹ دو. وزیر تھا بادشاہ کا چالاک, اس نے کہا اس کو قتل کر دینے مار دینے سے کچھ ہوگا نہیں, مجھے 1 مہینے کا ٹائم دے, اس کو چینج کر کے لے کے آؤں گا, اگر نہیں لایا تو میری زندگی داؤ پہ لگ جائے. بادشاہ نے کہا لے جاؤ, 1 مہینے کا ٹائم ہے, اس کو بدل کر کے لاؤ. وجہ یہ تھی کہ اس وزیر کے گھر میں بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کے رشتے کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے تھے. وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا. گھر لایا, کمرے میں رکھا, اچھی غذائیں دی, کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا, کچھ نہیں, تو اپنی زندگی میں مست رہ. اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی بیٹی کو لگا دیا, اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے, اس جوان کا دل جیت کر کے لیا, بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا. اس لڑکی نے کہا یہ تو چٹکی کا کام ہے میرا. جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دامے فریب میں پھنسائے گی. اتنا آسان نہیں ہے, ہر کوئی لٹو نہیں ہوتا. رات کو جب یہ لڑکی آتی, نوجوان مسلح بچھاتا سجدے میں چلا جاتا, اور وہ کھڑی رہتی بیٹھی رہتی, کھڑی ہوتی بیٹھی ہوتی, رات گزر جاتی, وہ اونگ اونگ کر چلے جاتی. کتنے دن ہو گئے روزانہ وہ بات تک نہیں کرتا, سر تک نہیں اٹھاتا, اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے. جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے. مہینہ گزرنے کو آیا, تنگ آ گئی, کہا اس جوان کو اے نوجوان, اے پتھر دل کے لڑکے, ذرا اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ تو لے. میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے شہزادے بے چین رہتے ہیں, بڑی بڑی جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے ہیں, مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لیے میں تیرے ساتھ لگی ہوں. کیا بات ہے, تجھے غرور کتنا ہے, مجھے دیکھتا کیوں نہیں؟ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا بس تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی, واپس چلی جا, اس لیے کہ ان آنکھوں میں ایک ہی حسن بس رہا ہے, وہ آمینہ کے لال کا حسن ہے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, بس وہ ایک حسن بسا ہوا ہے, اور اس حسن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. سبحان اللہ. وہ خاتون کے دل میں, اس لڑکی کے دل میں ایسی ہیبت طاری ہو گئی, ایسی ہیبت طاری ہو گئی, کپ کپانے لگ گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تو بھی سچا ہے, تیرا دین بھی سچا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھ جا, مجھے آزاد کر اس تمام واہیات زندگی سے, میں تیرے ساتھ آنے کو تیار ہوں, تیرے دین میں بھی اور تیرے نکاح میں بھی. نوجوان کھڑا ہوا, کہا کہ یہ ایمان لائی ہوئی. اس خاتون نے کہا میں تیری بیڑیاں کھولتی ہوں, میں یہاں سے جانے کا راستہ فراہم کرتی ہوں. دنیا جس کو پھنسانے کے چکر میں تھی, اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ خود اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں دینے کو تیار. کیا بات ہے, شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں, سبحان اللہ. سب تمہارا ہو سکتا ہے, سب تمہارا ہوگا. بس زندہ باد, مرحبا. میرے عزیزوں اب سنو آگے کی بات. قلیوبی فرماتے ہیں ان جوانوں کی حکایت کیوں سنا رہا ہوں, یہ آنے والے حالات, آنے والے حالات ہیں. کہتے ہیں رات کی تنہائی میں اس خاتون نے اس نوجوان کی بیڑیاں کھول دی, حجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کو لے کر کے نکل گئی. کہا راستہ میں بتاتی ہوں, سلطنت کی سرحدیں میں عبور کراتی ہوں, پھر تیری مرضی, اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو لے چل اپنے دیار میں, یا پھر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے. اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ چلو. رات کے وقت یہ دونوں تنہا ساتھ چل رہے تھے. یہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں, یہ ایمان پر استقامت والے لوگ, سبحان اللہ. یہ حسن پر فدا ہونے والے لوگ نہیں. رات کے وقت جب چل رہے تھے, آدھی رات گزری ہوئی تھی, اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی.
بہت اہم بات کر رہا ہوں. گھوڑوں کے ٹاپ کی آوازیں آنے لگ گئی. اب یہ دونوں ڈر کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے. انہیں لگا بادشاہ کو خبر ہو گئی, بادشاہ نے ہمیں پکڑوانے کے لیے پوری فوج بھیج دی ہے. وزیر کو بھی پتا چل گیا ہوگا. یہ ڈرے سہمے ہوئے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد. گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کم ہوتی گئی اور ان کے درخت کے آگے آ کر سارے گھوڑوں کی آواز رک گئی. سب رک گئے اور یہ درخت کے باہر سر نہیں نکال رہے تھے. باہر آئی ہوئی جماعت نے ان کا نام لے کر پکارا, فلاں بن فلاں باہر آ جاؤ. یہ نوجوان کہتا ہے جب میں باہر آ کر دیکھا یہ بادشاہ کی فوج نہیں تھی, اس کے دونوں شہید بھائی پوری جماعت کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہیں. سبحان اللہ. جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا وہ گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں. نوجوان دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گیا. پوچھا بھائی جان آپ کیسے آئے؟ ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی کیا تجھے پتا نہیں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں, تمہیں اس کا شعور نہیں. یہ صرف تو ہمیں دیکھ رہا ہے, پہچان رہا ہے. تجھے پتا ہے یہ جو جماعت ہمارے ساتھ آئی ہے عام لوگوں کی نہیں, یہ بدر خندق کے صحابہ کی جماعت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا یا رسول اللہ. مرحبا. اللہ. بات صرف اتنی ہے اگر تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ, حضور کے وفادار بن جاؤ, پوری دنیا تمہارے لیے گھما دی جائے, حالات تمہارے لیے بدل دیے جائیں گے. تھوڑے دنوں کی بات ہے, اسی لیے اقبال نے کہا تھا سچی بات ہے. اے نوجوانوں میرا پیغام یہ ہے, اگر سننا ہے تو صرف اتنا ہے, کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. گھر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, نعرہ تکبیر. اب بات یہ سن کر کے چلو, دو مثالیں میں نے تمہارے سامنے رکھی. ایک سیدنا خالد بن ولید کی, ایک یہ تین نوجوان بھائیوں کی. دونوں جگہ پر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا دنیا نے کس ذریعے سے ہمیں خریدنے کی کوشش کی. خالد بن ولید کے جوانوں کو بھی دنیا عورت اور دولت سے خریدنا چاہتی تھی. ان تین جوان بھائیوں کو بھی دنیا دولت اور عورت سے خریدنا چاہتی تھی. آج بھی وہی سچویشن ہے. آج اگرچہ سامنے تمہارے سامنے نہیں لایا جاتا, لیکن ہر ایک کی مٹھی میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے, گندی تصویریں تمہارے سامنے پہنچا کر کے تمہارے ایمان کو خریدنے کی دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری پورنوگرافی کی ہے. یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کچھ نہیں لگتے اس کے سامنے. پورنوگرافی جو اوریاں گندی فلمیں بنانے والی انڈسٹری سب سے بڑی ہے. کروڑوں اربوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو جائے, تمہارے ایمان کا قتل ہو جائے. آج نوجوان یہ سمجھتا ہے میری مٹھی میں موبائل ہے, مجھے کون دیکھ رہا ہے. یہ گھر کے اندر تاریکی میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں کا سودا کر رہا ہے. ان اوریاں تصویروں کو تم اپنی انگلیوں کے پور سے ہلا ہلا کر کے دیکھ رہے ہو. ایک بات یاد رکھنا, ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے پوشیدہ ہے, تمہارے باپ سے چھپی ہوئی حرکت ہے, تمہارے بھائی اور دوستوں سے چھپی ہوئی حرکت ہے. قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے, تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی وہ جانتا ہے. اس لیے یاد رکھنا آج ہماری کی ہوئی حرکتوں کے لیے میرا مولا فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت کے دن وہ بھی دکھایا جائے گا, اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دکھایا جائے گا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی, یا بنیا انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها اللہ. لقمان حکیم ان کا نام ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے.
اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کیا تھا؟ بیٹا اگر تو برائی کرے گا چاہے پہاڑ کی چٹان میں اندر جا کر یا آسمانوں میں جا کر یا زمین میں اندر جا کر، کہتے کہیں جا کر کر لے، یأتی بہ اللہ، اللہ وہ تیرے سامنے لائے گا، اللہ تیرے سامنے لائے گا۔ قیامت کے دن بے آبرو ہونا ہو، ذلیل و رسوا ہونا ہو تو پھر آپ کی مرضی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا نکل جائے تو تم جو چاہو کر لو، اور اگر ایمان کی حیا باقی ہے تمہارے ہاتھ پیر کانپنے چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، آج وہی سچویشن دوبارہ آئی ہے، تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے کروڑوں ڈالر لگائے گئے۔ تمہیں ایک بات یاد ہے، بریلی سے بڑے قریب رہتے ہو، یہ اعلیٰ حضرت کا علاقہ ہے نا، اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ کس کے لیے کہا تھا اعلیٰ حضرت نے؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہمارے ایک صاحب ہیں، ان سے ہم نے کہا تھا کبھی کسی تھانے میں ایسا بھی کیس رجسٹر ہوا ہے کہ کسی کی آنکھ سے کاجل چرایا گیا ہو اور آ کے کمپلینٹ کیا ہو کسی نے؟ آپ تھانے میں جا کر پوچھیں، وہ ہنسیں گے، میاں موبائل چوری کے واقعات ہوتے ہیں، پاکٹ مار ہوتے ہیں، پیسے چوری کے ہوتے ہیں، سننا چوری، چین چوری، یہ پہلا کیس سن رہے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے کاجل بھی چرایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ استعارہ ہے۔ میرے عزیزوں، مومن کی آنکھ کا کاجل وہ شیشی اور ڈبی والا نہیں، مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا۔ کیا بات، محبت مصطفیٰ ہے، اور یہ چھیننے کے لیے بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے۔ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی تو تم جو چاہے کرنے لگ جاؤ، تمہاری آنکھیں اگر بھٹک گئی، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ نظریں ہی دھوکہ کھاتی ہیں۔ پھر یہ جو بے حیائی آج عام ہے، یہاں تک کہ یہ جسم فروشی پر لے آتی ہے، عورت کو اس کے ننگے پن تک لاتی ہے اور مرد کو اس کی بربادی پر لاتی ہے نظریں۔ اسی لیے دوا بتاؤں اپنی نظروں کو بچانے کا؟ دوا چاہتے ہو؟ اسی اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے دیا تھا، مفتی اعظم ہند نے دیا تھا۔ دعا کرو بارگاہ رب العالمین میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے نوجوانوں، تم نے ابھی تک جمال مصطفیٰ کو شاید سنا نہیں ہوگا، یا تمہیں دیکھنے کی وہ تمنا آئی نہیں ہوگی جو ہونا چاہیے۔ جس دن یہ تمنا آ جائے، ہر حسن پھیکا لگنے لگ جائے، ہر خوبصورتی ہیچ لگنے لگ جائے، دنیا کی چکا چوند پر تمہارا دل کبھی نہیں جائے گا۔ بس ایک تمنا دل میں پیدا کرو، اگر اب کوئی آنکھوں میں دیکھنا ہے، ایک ہی چہرہ دیکھنا ہے، وہ آمینہ کے لال کا چہرہ دیکھنا۔ تمنا ہے یا نہیں؟ تمنا ہے؟ اگر ہے تو سنو کیا تھا چہرہ۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، مسجد نبوی کے پاس آیا، 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب آیا، اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے، آپ کے جسم اطہر پر سرخ جبہ تھا اور امامہ شریف تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں رسول اللہ کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا، کبھی ادھر دیکھو کبھی ادھر دیکھو۔ یہ حدیث پاک میں ہے، وہ صحابی کہتے ہیں میں یہ دل میں سوچ رہا تھا اس چاند کو زیادہ حسین کہوں یا اس چہرے کو زیادہ حسین کہوں۔ اسی اثنا میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر دل نے یہ فیصلہ کر لیا جس کو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت، نعرے غوثیت، فیضان سرکار مدینہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مفتی سلمان حضری صاحب قبلہ۔ سبحان نوجوانوں، تمہارے برائیوں سے بے حیائیوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، نظروں میں اپنے دل میں بسا لو اس جمال مصطفیٰ کو۔ تمہاری رات جب ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، اب رات کے اندھیریوں میں مجھے اپنے موبائل کی سکرین پر یہ گندی اور بے حیائیاں دیکھ کر کے نہیں سونا ہے، اس لیے کہ یہ ایک بات بتا دوں نوجوانوں، یہ گناہ اس کی لذت تھوڑی سی ہوتی ہے، یہ کھجلی کی طرح ہے، کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے، ہاتھ چھوڑ دو تو پھر جلن شروع ہو جاتی ہے، یہ ویسی ہی ہے، چند منٹوں کی لذت ہے، ہمیشہ کا داغ دھبا چھوڑ جاتی ہیں، یہ ایک طرح کا داغ تمہارے ایمان پر، تمہارے جسم پر چھوڑ جاتی ہے۔ ان بے حیائیوں سے نکلو، اپنی آنکھوں کو حیا دو، اپنے ایمان کو جلا بخشو، اور تمہارے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، بسا لو نظروں میں اس جمال مصطفیٰ کو، دل کے اندر ایک تمنا بیدار ہو جائے کہ مجھے دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کو۔ وہ تمنا کیوں نہیں آتی جو فاضل بریلوی امام اہل سنت مدینے جا کر کے کرتے ہیں؟ جب ہر کوئی جا کر کے کیا مانگتا ہے، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں یہ فلاں چیز نہیں ہے، یہ مجھے عطا ہو جائے، بیٹا نہیں مل جائے، بیٹی نہیں مل جائے، تجارت نہیں چلتی، وہ مل جائے۔ مانگنے والے ہر کچھ مانگتے ہیں، لیکن عاشق رسول جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں کہتا ہے، یا رسول اللہ بس ایک بار آپ کے چہرے کا دیدار چاہیے، سبحان اللہ، ایک بار دیدار چاہیے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور جب نظر آ جاتا ہے وہ جمال مصطفیٰ تو پھر بریلی کی آواز آتی ہے، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کولڑا شریف کے ایک عاشق رسول ہیں، پاکستان کے رہنے والے، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تھے اور انہوں نے بھی سوال کیا تھا، آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب زیارت نہیں ہوئی تب انہوں نے یہ کہا تھا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتنی جاہریاں، پنجابی شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا مہر علی تیری حیثیت کیا ہے، تیری وقات کیا ہے، تیری آنکھیں کہاں کی سوال کر رہی ہے، وہ رسول گرامی وقار کی ذات اور تو ایک گنہگار۔ یہ اپنی عاجزی پیش کیا، لیکن دربار رسول سے نکل کر چند منزلیں طے کیا تھا، ایک مقام پر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، میرے آقا بے حجابانہ تشریف لائے، اور پھر جب وہ حسن نظر آیا پیر مہر علی نے پکار کر کہا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں، جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتنی جاڑیاں۔ یہ پنجابی شاعر تھے، لیکن بریلی کے حسان الہند عاشق رسول نے جب میرے آقا کو دیکھا تھا واپس آ کر کے کیا کہا تھا پتا ہے؟ یوں کہا تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں چاہ نہیں، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ وہ بریلی کے امام نے پکار کر کہا تھا، میرا نبی کیسا دکھتا ہے، میرا نبی کیسا ہے تمہیں پتا ہے؟ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ پیسوں کی ایک ایسی ہوڑ لگی رہتی ہے جلسوں میں، یہ روحانیت کی مجلسیں ہیں، مال کی طرف توجہ نہ کسی ایمان والے کی ہو نہ سننے والے کی ہو، اگر زیادہ خوشی آئے نوٹ نہیں، جذبہ ایسا بیدار ہو، کھڑے ہو کر کے کہے یا رسول اللہ میں اپنے جان و مال اور تن من کے ساتھ آپ کی قدموں پر قربان ہونے کو تیار۔
लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब गुफ्तगू कोई दिल में आ जाए तो एहसास के तौर पर इन पर नोटों की बारिश होना चाहिए, लाकर नोट दे दे। मैं नोट खाने वाला नहीं हूं और ना ही नोट के लिए आया हूं। मेरे अजीजों, मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मैं ये पैगाम लेकर हर कूचे हर गली में घूम रहा हूँ, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए हमारा नौजवान खड़ा हो जाए और उन कुत्तों को ये बता दे, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और क्या बात है।